بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم اپنی کتاب سحر العلوم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ایک قصہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت عابد اور متقی تھا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ وہ جب بھی اللہ پاک کی عبادت کر کے فارغ ہوتا تو اللہ پاک سے دعا کرتا کہ اے اللہ، میں نے تیری بہت زیادہ عبادت کی ہے، تو مجھے وافر رزق عطا فرما۔ لیکن اس کو اسی وقت رزق نہ ملتا۔ اس نے اپنا ایک معمول بنا رکھا تھا کہ جب بھی عبادت کرتا تو اس کے فوراً بعد اللہ پاک سے دعا کرتا کہ اے اللہ، مجھے رزق عطا فرما۔ ایک دن اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ سے رزق طلب کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا کہ ایک گائے اس کے گھر میں آ گئی۔ عابد شخص بہت زیادہ خوش ہوا کہ اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے، جو گائے میرے گھر میں داخل ہوئی ہے، یہ اللہ نے مجھے رزق عطا کیا ہے۔ اس بندے نے گائے کو پکڑا اور اسے ذبح کر کے گوشت بنایا اور اس کا گوشت کھا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی کہ میری گائے آپ کے گھر داخل ہوئی ہے، میں اپنی گائے لینے آیا ہوں۔ متقی شخص اس کی گائے کہاں سے واپس کرتا؟ اس نے تو گائے کا گوشت بنا کر کھا لیا تھا۔ متقی آدمی نے گائے کے مالک کو کہا کہ گائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری عبادت کے صلے میں عطا کی تھی، اس لیے وہ گائے تو مجھے اللہ نے بھیجی تھی، میں تو اس کو ذبح کر کے کھا گیا ہوں، وہ گائے اللہ پاک نے مجھے عطا کی تھی۔ گائے کے مالک نے متقی آدمی سے کہا کہ تو میری گائے واپس کرتا ہے کہ میں یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروں؟ عابد کہنے لگا، جاؤ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کرو، مجھے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا۔ جب یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش کیا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک اور متقی کی بات کو بڑے غور سے سنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے متقی آدمی سے دریافت کیا کہ تم نے گائے کو کیوں ذبح کیا ہے؟ متقی آدمی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا، حضور، میں نے اس کی گائے ذبح نہیں کی، وہ گائے تو اللہ نے مجھے میری عبادت کے صلے میں عطا کی تھی، اس لیے میں اس گائے کو ذبح کیا اور گوشت بنا کر کھا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام متقی کی باتوں سن کر مسکراتے ہوئے بولے، اے گائے کے مالک، تم اس متقی بندے کو گائے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تم کو اس کے صلے میں اس سے بہتر گائے عطا کرے گا۔ گائے کا مالک بار بار اصرار کر رہا تھا، نہیں، مجھے میری گائے واپس دی جائے۔ متقی آدمی اس ضد پر اٹا ہوا تھا کہ وہ گائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری عبادت کے صلے میں عطا کی تھی، اس لیے وہ گائے میری ملکیت تھی، میرے پاس نہ کسی کی گائے ہے اور نہ میں کسی کی گائے کو واپس کرنے کا پابند ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام دونوں کی گرما گرم گفتگو کو بڑے غور سے سن رہے تھے۔ آخرکار گائے کے مالک کو کہا، اے گائے کے مالک، تم اس متقی بندے کو گائے اللہ کے واسطے معاف کر دو، ورنہ مجھے سب کچھ بتانا پڑے گا۔ گائے کے مالک نے غصے میں کہا، حضور، آپ بتا دیجئے میں اپنی گائے اس کو کیوں معاف کروں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم جاری کیا کہ صبح علاقے کے سب لوگ یہاں اکٹھے ہو جائیں، میں آپ سب کو حقیقت کا راز بتاؤں گا۔ صبح ہوتے ہی علاقے کے سب لوگ کے ہمراہ گائے کا مالک اور متقی آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب لوگوں کو فرمایا، اے لوگو، میں کسی کا جرم کو ننگا نہیں کرنا چاہتا، مگر اس متقی اور گائے کے مالک نے مجھے جرم سے پردہ اٹھانے سے مجبور کر دیا ہے۔ یہ جو گائے کا مالک ہے، یہ اسی متقی بندے کے والد کا غلام ہوا کرتا تھا۔ اس متقی کا باپ بہت ہی دولت مند تھا۔ اس وقت گائے کے مالک کے پاس جو بھی جائیداد اور جانور ہیں، وہ سب متقی بندے کے باپ کی ہیں۔ یہ گائے کا مالک متقی کے باپ کے پاس ایک چھوٹا سا غلام ہوا کرتا تھا۔ ایک دن اس متقی کے باپ اس گائے کے مالک کے پاس آیا اور متقی بندے کے والد کے پاس بہت زیادہ رقم تھی۔ جب گائے کے مالک نے دیکھا کہ میرے مالک کے پاس کافی رقم ہے، گائے کے مالک نے لالچ میں آ کر متقی بندے کے والد کو قتل کر دیا اور اس گائے کے مالک نے متقی بندے کے والد کو ایک درخت کے نیچے دفنا دیا۔ اس کے بعد یہ گائے کا مالک ساری دولت کا مالک بن گیا۔ اس متقی بندے کو نہ تو اپنے باپ کے قاتل کا پتہ چلا اور نہ اس کی جائیداد کے بارے میں کوئی علم تھا۔ یہ متقی آدمی نے بڑے ہی سادہ طریقے سے زندگی بسر کی ہے اور یہ اللہ کا پیارا بندہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اللہ سے رزق کا دعویٰ کرتا رہا۔ ایک دن اس متقی بندے کے گھر ایک گائے داخل ہو گئی۔ اس گائے کو اس متقی بندے نے ذبح کر کے کھا لیا۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عبادت کا صلہ عطا کیا ہے۔ اس گائے کے مالک کے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ سب اس متقی بندے کے والد کا ہے۔ میں نے گائے کے مالک کو کہا تھا کہ تم اس کو یہ گائے معاف کر دو، مگر یہ بندہ میری کوئی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ آپ لوگ فلاں درخت کے نیچے سے ناش برآمد کر کے لے آئیں، اس کے بعد فیصلہ
ہوگا۔ لوگوں نے اس درخت سے ناش برآمد کی اور اس شخص نے سب کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کو سچ مان لیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک سے ساری جائیداد لے کر متقی کے حوالے کر دی اور متقی کے والد کے قاتل کو سزائے موت سنا دی۔ اب سارے مجمع کو پتہ چل چکا تھا کہ اللہ تعالی عبادت کا صلہ حیرت انگیز طریقے سے عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ حقدار کا حق اس کو دے کر ہی رہتا ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے ایک مالک کو اس کا حق کس طرح عطا کیا اور قانون کے مطابق مجرم کو سزا کا بھی حقدار ٹھہرا دیا۔